کل والی جو پہلی آیت تھی ہماری سورہ ہمزہ کی کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے عیب ٹٹولتے ہیں اور چغلی غیبت کرتے ہیں۔ تو اگلی بات جو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمائی وہ ہے نِلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ۔ رب کریم نے فرمایا وہ لوگ بھی ہلاکت میں چلے گئے جو مال اکٹھا کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، مال جمع کر لیا۔ دو باتیں، مال حلال جمع کیا، زکوٰۃ نہ دی، یہ بھی تباہی کا سبب ہے۔ مال حلال جمع کیا، حقوق ادا نہ کیے، یہ بھی تباہی ہے۔ دوسری بات ہے مال حرام جمع کیا اور اللہ کے راستے میں خیرات کر کے ثواب کی امید رکھی، مال حرام اکٹھا کیا اور اس کے اندر ہی کامیابی سمجھی، یہ بھی تباہی کا سبب ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا نِلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، جن لوگوں نے مال جمع کی اور گنتی کرتے رہے اور گمان کیا يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، یہ مال ہمیشہ رہے گا، یہ زندگی ہمیشہ رہے گی، یہ جوانی ہمیشہ رہے گی، اس مال سے میں چودراہٹ کروں گا، اس مال سے لوگوں کے ضمیر خریدوں گا، اس مال سے میں لوگوں کی عزت نیلام کروں گا، اس مال سے میں حکمران بنوں گا، اس مال سے میں چودراہٹ بنا کے اپنے آپ کو بڑا بنا کے صاحب عزت بناؤں گا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا یحسب، گمان کرتا ہے، ما ان مالہ اخلدا، یہ مال جو ہے اخلدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، مجھے جہنم سے بچا لے گا، مجھے دنیا میں رسوائی سے بچا لے گا، میری صحت جو ہے مینٹین برقرار رہے گی، مجھے بڑھاپے سے بچا لے گا، مجھے موت ناگہانی آفات سے بچا لے گا۔ جب یہ گمان کر لے گا میرے بھائیوں، یہ عزت مال سے نہیں ملتی، یہ زندگیاں دولت سے نہیں ملتی، اللہ کا قرب جو ہے وہ دولتوں سے نہیں ملتا، تقوی سے ملتا ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، رب کریم نے فرمایا گمان نہ کرو، یہ تو توڑ پھوڑ کے تیرا مال جو ہے حطمہ میں گرا دیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، لوگو کیا حطمہ ہے، کیا چیز ہے جو رب کریم نے فرمایا حطمہ کے اندر گرا دیا جائے گا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، حطمہ وہ ہے، وہ آگ ہے جو اللہ نے جلائی ہے، جو اللہ نے سلگھائی ہے۔ جو اللہ کسی چیز کو جلا دے، سلگھا دے، بنا دے، اسے زیر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا وہ آگ جو ہے نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ دلوں کو بھی جلا دے گی، وہ دلوں تک پہنچ جائے گی، وہ ہے آگ۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا مال جو حرام کمایا، سود سے کما لیا، لوگوں کے حقوق کو دبا کے بنا لیا۔ چند دن کی باتیں میرے بھائیوں، میں جب سے امامت کروا رہا ہوں، آپ بھی نوجوان بیٹھے ہیں، تو جن کی 30-35 سال عمر ہے، میں نے آپ نے اپنی زندگیوں میں اپنے دیہات میں بڑے عروج والے بندے چڑھتے دیکھے، اتنی بھینسیں، اتنے جانور، اتنے ملازم، موٹر سائیکلیں، شراب کے اڈے، محفلیں، دوست چل رہے ہیں، کڑھائیاں چل رہی ہیں، میں نے آپ نے دیکھے ہیں چند ایک نام اپنی زندگی میں جو ہماری دیہات میں جنہوں نے پروان چڑھا، آج ان کا ایسا نام بجھا کہ ان کے دروازے پہ ایک چارپائی بھی موجود نہیں ہے، انہیں سلام کرنے والا موجود نہیں ہے۔ یہ چند دن کی ہوا ہے میرے بھائیوں، چند دن کا معاملہ ہے، دولت سے ہمیشہ عزتیں نہیں خریدی جا سکتی، تو دولت کے اندر آ کے ہم گمراہی کے راستے پہ چل پڑیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب کائنات کی اطاعت اور احکام کے اندر فروت نہیں، اپنے آپ کو جھکا کے چلا لو، اعمال کے مطابق چلا لو۔ شام بھی بھائی نے، ماسی جی نے کلپ بھیجا تھا، بھی ایک دیہات ہے، قاسم علی شاہ اپنی فاؤنڈیشن کے اندر بتا رہے تھے کہ پاکستان کے ضلع فیصل آباد میں ایک گاؤں ہے کہ جس کے اندر سگریٹ بھی نہیں ملتی، تقریباً 90% نمازی ہیں، تو اس کا تذکرہ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ دولت کی وجہ سے، دین کی وجہ سے۔ بھائیو، فرقوں کو نہ دیکھو، انسانیت دیکھو کہ فلاں فرقہ ٹھیک ہے۔ میرے بھائیو، ظلم کی انتہا یہ بھی دیکھ لو کہ ادھر فلسطین کے بچے بمبوں سے مارے جا رہے ہیں، ادھر میرا سعودی عرب جو ہے وہ فیسٹیول منا رہا ہے۔ ادھر فلسطین کی عورتیں بچوں کے اوپر، گھروں کے اوپر بم مارے جا رہے تھے،
ادھر پاکستان کی عوام جو ہے وہ ورلڈ کپ کے بخار کے اندر مبتلا تھی. ورلڈ کپ ہو رہا ہے، پاکستان جیت جائے، بھاڑ میں جائیے باتیں. ساری دنیا شدائی کر کے رکھی ہوئی تھی، جیت جائیے ورلڈ کپ ہار گئے، بابر اعظم نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا. ادھر بچیاں مر رہی ہیں، ادھر عورتیں مر رہی ہیں، ادھر بمب گرائے جا رہے. چھتا جس کے گھر ایک، یقین کرو جس دن والدہ کے انتقال ہو، مجھے پتا کتنا غم ہوتا اپنوں کا. تو بھائیو جس کا ایک بچہ، ایک نوجوان، ایک بیٹا، 2 بیٹے، پورا گھر اجڑ گیا ہو، تو بھائیو انہیں کیا خوشیاں ہیں. ہم یہاں پہ بیٹھے یاشیوں میں لگے ہوئے، فلسطین اجڑ رہا تھا. آج بھی میں ایک دیکھ رہا تھا، کسی غیر مسلم کے اندر فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی جا رہی ہے، اور ریاض کے اندر فیسٹیول ہو رہا ہے، آرٹسٹ بلائے جا رہے ہیں، وہ آرٹسٹوں کو انہوں نے دینے انعامات، اور فیسٹیول ہو رہے، ڈھول بج رہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں. یہ ہماری ثقافت ہے. ظلم ہے میرے بھائیوں. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ آئے، خواہ وہ حبشہ کا غلام ہو، خواہ وہ کہیں کا بندہ ہو، خواہ عام بندہ ہو، اللہ اسی عزتوں سے ضرور نوازیں گے. یہ دن ہمیشہ سدا نہیں رہیں گے، یہ بدل جائیں گے. رب کریم نے ارشاد فرمایا، رب کریم نے فرمایا الذی جمع مالا وعددا، جنہوں نے حرام مال اکٹھا کیا. اللہ اکبر. بزرگ فرماتے، بزرگ کیا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ حرام پیسے سے پلا ہوا جسم کبھی جنت بھی نہیں جائے گا. ہمارے بس یہ ذہن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ پیسہ اکٹھا کریں گے، انہیں یہ نہیں ہوگا یہ حرام کا ہے، حلال کا ہے، غریب کا ہے، امیر کا ہے، میرا حق ہے، کسی کا ہے، جھوٹ سے لیا، فراڈ سے لیا، دھوکے سے لیا، بس پیسے آنے چاہیے، بس پیسے اکٹھے ہونے چاہیے. رب کریم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا، جب اس طرح کا وقت آئے گا اللہ دعائیں قبول کرنا بند کر دیں گے. تو بھائیو ایک اور بات بھی ہماری دنیا کے اندر یہ ہوتا نا جی، اگر ایک گناہ کیا اس کی سزا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا حرام کماؤ گے عذاب اتنا ہی بڑا ہوگا. بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دانہ، ایک لقمہ حرام کھایا 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی. ہم میرے بھائیو حرام کما کے رمضان میں سبیلیں لگا دیں، رمضان میں افطاریاں کروا دیں، آؤ جی بھائیو افطاریاں کر لو دسترخوان. جو بندہ افطاریاں کروا رہا خود اس کا اپنا روزہ نہیں ہے. سبیل لگا دو امام حسین کے نام کی، میرے بھائی حرام پیسہ حلال نہیں ہوگا سبیلیں لگنے سے. خیرات کرنے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے حرام کمایا پھر اسے اللہ کے راستے میں امید اس سے دیا میں حرام اللہ کے راستے میں دوں گا مجھے اجر ملے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے کفر کیا. کفر کیا اس نے. علماء فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ، ایک دانہ حرام کا کھایا، حرام کا استعمال کیا. اللہ اکبر. بزرگ فرماتے ہیں 700 قبول نمازیں ایک دانے کے عوض قیامت کے دن کفارہ دینی پڑیں گی. 700 مقبول نمازیں ایک دانے کے عوض دینی پڑیں گی. تو بھائیو اپنے آپ کو ہم نے بدلنا ہے. دولت اور امیرت کے اس دوڑ دھوپ کے اندر ہم اس تباہی کے دہانے پہ چلے گئے، ملک چلے گئے، حکمران چلے گئے، بڑے لوگ چلے گئے، مگر یہ صدا والا معاملہ نہیں ہے. تو بھائیو اپنے آپ کو اپنے دلوں میں درد رکھنا ہوگا. اگر نہیں رکھیں گے تو آج جو حشر ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. وہ پکار رہے ہیں فلسطین والے، آوازیں دے رہے ہیں بیٹے پاکستان کو، اس امت مسلمہ کو، ادھر مر رہے ہیں. جیسے ایک ساتھی نے ایک دن سوال کیا تھا کہ جی محرم کے اندر شادی ہو سکتی ہے؟ کسی عالم سے پوچھا، امیر اہل سنت فرمایا شادی ہو سکتی ہے جی محرم کے اندر؟ انہیں کہا جی ہو سکتی ہے، واقعی ہو سکتی ہے. مگر میرے بھائیو یاد رہے ہم یہ نہیں کہتے ہوئے شادی حلال کا ہے، نکاح ہونا چاہیے، ہو سکتی ہے، مگر میرے گھر کے اندر میرے جوان بیٹے کی لاش پڑی ہو، میرے جوان بیٹے کی لاش پڑی ہو، میرے حساب سے پوری دنیا سونے کی بن کے آ جائے، مجھے ایک نظر بھی اچھی نہیں لگے گی. ایک بیٹے کی لاش پڑی ہو. میں نے ایک دن آپ کو جمعے کے اندر میں واقعہ سناتا ہوں. وہ چوزے بیچنے والا آتا ہے، اس نے اعلان کرنا ہے چوزہ 5 روپے کا، قسمت پوری 5 روپے کی. میں نے پوچھا چاچا ابھی تک چوزے بیچ رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا بھائی اب مولانا اب تو کمر ٹوٹ گئی. کیا ہوا؟ ایک بیٹا تھا.
फेस्टिवल गया स्कूल का, उसका वो कॉलेज का, खुडिया वाले के नजदीक बस एक्सीडेंट हुआ, बच्चा मर गया। जब बच्चा मेरा नौजवान मरा, मेरी बीवी जो है उसी के सदमे में मर गई। मेरा जहान उजड़ा पड़ा है, मैं तो एक मुर्दा लाश फिर रहा हूं। एक बच्चा नौजवान इंतकाल किया, मेरी जिंदगी उजड़ गई। मैंने जिंदगी में रह के क्या करना है? अगर मौत हलाल होती मैं कब की मौत को अपने गले लगा लेता। ये मेरी अपनी, आपके बच्चों नौजवान बंदों ने भी देखा होगा, वो आदमी हमारे गांव में आया करता था, हमारी दुकान पे आके उसने ऐलान करना, तो जिसका एक बच्चा जाए उसकी कमर टूट जाए, वो कहे मैं जिंदा लाश हूं, मैं मर चुका हूं, अंदर से खोखला हूं, मुझे जिंदगी का कोई शौक नहीं, बस जितनी अल्लाह ने रखी है। फिर चंद दिनों के बाद वो भी इंतकाल कर गया था। तो भाई जिसका एक बच्चा जाए उसका ये गम, उसने कहा मेरी ईदें खत्म हो गई, मेरी शबरातें, मेरी खुशियां खत्म हो गई, मेरे नबी का सारा घराना जिबा हुआ पड़ा है, तो 10 मुहर्रम में आप शादियों का पूछ रहे। तो इसी तरीके से मेरे भाइयों, फलस्तीन में छतें गिरी हुई हैं, बच्चों के टुकड़े, बच्चों की, नौजवानों की लाशों के टुकड़े छतों के नीचे हैं। तो हमारे सऊदीया के अंदर फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड कप की खुशियां हो रही थी, वर्ल्ड कप के लिए स्क्रीनों पे बैठे हुए थे। इसका हिसाब देना नहीं पड़ेगा? होगा। रब्बी करीम ने इरशाद फरमाया निल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा। यह सब देखो माशाल्लाह कितनी हसीन मस्जिद, बड़ी मस्जिद और बशऊर भी है। अक्सर तो मसाजिद में ये है ना जी, लड़ाइयाँ झगड़े हैं, तनाज़ात हैं। हमारी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है, सब काबिल एहतराम मोहतरम हैं। तो अल्लाह ने मुसलमान बनाए हैं, तो क्या है, नमाजी आधी रात तक, दोपहर में आधी रात नौजवान फिल्में देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, आधी रात तक हर आदमी इसी काम में लगा हुआ, अब सोए पड़े। फिर बुजुर्ग क्या फरमाते हैं, इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ना कि सुबह उठ के बस्तर से मस्जिद में तो आया नहीं, मरने के बाद सीधा जन्नत में जाने का इरादा बना के बैठा है। बिस्तर छोड़ के अल्लाह के लिए आया नहीं है, बस हमने कलमा पढ़ा है, जो ही फौत होना 40 बंदों ने नमाज पढ़नी है, कुल 40वां होगा, हम जन्नत में चले जाएंगे। नमाज पढ़ने के लिए बिस्तर नहीं छोड़ा। मुअज्जिन रोजाना कह रहे हैं भाई अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, भाई रोजाना कहते हैं यही मस्जिद, यही काबा, यही गुलजार जन्नत है, चले आओ, कोई नहीं आया। अल्लाह बुला रहा है, अल्लाह कह रहा है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, मैं तुम्हें कामयाब कर दूं। कहते नहीं, मरना है, बस लोगों ने चारपाई उठानी है, हम तो सीधे जन्नती हैं, पूछना भी किसी ने नहीं है। नहीं, रब्बी करीम ने फरमाया निल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्न मालहु अखलदा कल्ला ला युंबज़न्ना। मेरे भाइयों, ये भी दर्द की दास्तानें हैं, ये भी बातें मौजूद हैं, ये भी हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें अपने आप को अल्लाह के सामने झुकाना होगा, बगैर मांगे से। बुजुर्ग फरमाते हैं अल्लाह ने सेंसर रखा है, माँ और बेटा अगर बच्चा हो जाए तो जब बच्चे को भूख लगती है, रोता है, माँ तब दूध देती है। तो हम कहते हैं हम मांगे भी कुछ ना, घरों में पड़े रहें, अय्याशियां भी करें, नाफरमानियां भी करें और अल्लाह की रहमतें भी बरसती रहें। और हम कलमा पढ़ लिए ला इलाहा इल्लल्लाह। कल एक किसी साथी ने पूछा जी गैर मुस्लिम के हाथ से खाना जायज है? अल्लाह अकबर। भाई हम जो मुसलमान हैं, हमारे अंदर कौन सी मुसलमानों वाली बात है? दूध में हम पानी मिलाते हैं, गम हम तोलते हैं, गला सड़ा सब्जी फ्रूट हम बेचते हैं, किसी भैंस का थन खराब हो जाए जो तो सूंड दी जाएगी, फेट बेच दूंगे, जब नक्स होगा छुपा के देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में निकले, पानी से गंदम जो है गीली हो गई, ताजे ने खुश्क ऊपर गिरा दी, तो देखा गया अंदर से गंदम गीली। आकर ने फरमाया धोखा ना दो, जब धोखा दोगे लौट के वापस आ जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने अमानत में खयानत की, जिसने किसी को धोखा दिया, वो मेरा उम्मत ही नहीं है। तो हम जो मर्जी करें फिर भी उम्मती, फिर भी उम्मती। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें फिरकों से निकाले, इन बातों की तरफ तवज्जो करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला से दुआ मेरे मौला अपने करम और रहम से हमें सिरात मुस्तकीम